सूरत आला की आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक ये फरमाते हैं वयतजन्नबुहल अशका, और इस कुरान और नसीहत से वही दूर रहेगा कि जो कोई बहुत बड़ा बदबख्त होगा। अब आयत मुबारका में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यतजन्नबुहा, ये लफ्ज़ जनब से है, जीम नून बा, जिसका मतलब होता है पहलू। जैसे हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं पहलू तही करना। इसी का अगला लफ्ज़ जो है वो इश्तनबा आता है। ये उससे ज़रा आगे की डिग्री का सीगा है। इसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा एराज़ करना। और उससे भी आगे एक और लफ्ज़ आता है यतजन्नब, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गैर मामूली एराज़ करना। और फिर इसके साथ जो लफ्ज़ लाया गया है वो अशका लाया गया है, और अशका का माना होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि आज तो मैं इतना थक गई हूँ कि बस लगता है कि जैसे मर गई हूँ। अब गोया कि इंसान ज़िंदा हो मगर थकन की वजह से अपने आप को मरा हुआ महसूस करे, इस कदर शिद्दत का थकन महसूस करना। अब ये दोनों अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, इन दोनों में मुबालगे का माना पाया जाता है, बहुत ज़्यादा एराज़ करना और बहुत शिद्दत के साथ थकन का महसूस करना। पहली बात तो ये आयत मुबारका हमें बताती है कि बहुत बड़ा बदबख्त वही होगा जिसका कुरान से एराज़ बहुत ही गैर मामूली नौयत का होगा। जो हद दर्जे कुरान को नज़रअंदाज करने वाला है वो कोई बहुत ही बड़ा बदनसीब है। पहली बात इस आयत मुबारका से। और जो दूसरी बात इस आयत मुबारका से जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक ने हमें समझाई है कि अशका जो होता है वो बहुत थका हुआ इंसान होता है। तो ये कैसी थकन है जो ये इस किस्म का इंसान महसूस करता है। तो मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि कुरान हमारी फितरत में है, दीन इस्लाम हमारी फितरत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं हर इंसान को दीन इस्लाम के ऊपर पैदा करता हूँ। तो गोया कि इस्लाम पे चलना, कुरान पे चलना, दीन के रास्ते पे चलना, ये हमारी फितरत का तकाजा है। जो इंसान इस फितरत को कबूल नहीं करता और इसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करता है, तो सीधे रास्ते पे चलना कितना आसान होता है, और अगर आप उसी रास्ते पे उल्टे कदम चलना शुरू हो जाएं तो वो चलना कितना मुश्किल होता है। सीधे चलने में कितनी आसानी और कितना फ़्लो होता है, और उल्टा चलने में इंसान को किस कदर तकलीफ़ और थकन महसूस होती है। तो गोया कि ये इंसान तो अपने आप से लड़ रहा है, अपनी फितरत से लड़ रहा है, अपने ही खिलाफ जा रहा है, अपने ही अंदर की आवाज़ को दबा रहा है। इसी वजह से ये इतनी शिद्दत की थकन महसूस कर रहा है। अगर ये इंसान अपनी फितरत के मुताबिक चलने वाला होता, सीधे रास्ते पे चलने वाला होता, तो ये अपने अंदर इतनी थकन ना महसूस करता और वो इतना अश्क और बदबख्त ना होता। बाज़ अहले इल्म जो हैं इस आयत मुबारका से बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, जो कि गौर तलब बात भी है, कि हम अपनी ज़िंदगियों में इतने थके थके क्यों होते हैं। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस ऐसे लगता है कि जैसे कि अजीब सी थकन है, अजीब सी बेचैनी है, ज़िंदगी बोझ महसूस होती है, या एक अजीब सा वज़न है जो अपने ऊपर महसूस होता है। आखिर ये सब क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपनी फ़ितरत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुरान की फ़ितरत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं? इसी वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने थके हुए होते हैं, इतने बोझल होते हैं। और अगर हम फ़ितरत के मुताबिक चल रहे होते तो शायद हम अपनी ज़िंदगियों में अपने आप को इतना थका हुआ महसूस ना करते। जो इंसान दीन के रास्ते पे चलता है या कुरान के रास्ते पे चलता है, वो बहुत देर तक भी जीता है तो बहुत ताज़ा दम होता है, बहुत फ्रेश होता है। और जो इंसान इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ चल रहा होता है और वो अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में ही बहुत थका थका सा अपने आप को महसूस करता है। बहरहाल एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है जो मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका हमें बहुत कुछ कह रही है। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह हम अशका लेवल के तो बदबख्त नहीं हैं कि कुरान से इस हद तक इराज़ करने वाले लोगों में ना हों, लेकिन कहीं न कहीं हम भी अपनी फ़ितरत के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं। फिर इस आयत मुबारका के ज़िम्मन में जो दूसरी बात मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जब इंसान तज़कीर करता है, किसी को नसीहत करता है, तो नसीहत करने के बहुत सारे अंदाज़ हैं। मसलन आजकल हम कितने ऐसे प्रोफेसर्स देखते हैं, ऐसे मेंटोर्स देखते हैं कि जो हमें बड़े मोटिवेशनल किस्म के लेक्चर देते हैं, वो भी एक नसीहत है। आप उसे कबूल करते हैं तो अच्छी बात, नहीं कबूल करते तो शायद आपको अशका नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से सूफिया कराम के वाक़यात के ज़रिए, बाकी किताबों के ज़रिए, या और भी बहुत सारे अंदाज़ हैं जिससे हम किसी को नसीहत करते हैं। उनका इनकार करने वाला भी ज़िंदगी में कोई ना कोई नुकसान उठाता होगा, मगर जो सबसे आला दर्जे की तज़कीर है वो कुरान और सुन्नत है। जो कुरान कबूल नहीं करता और जो सुन्नत को कबूल नहीं करता, उसके लिए कहा गया कि ये बहुत बड़ा बदबख्त है। लिहाजा हर तज़कीर से इनकार के ऊपर इंसान अशका नहीं बन जाता। जितनी बड़ी तज़कीर, जितनी बड़ी नसीहत को ठुकराया जाएगा, उतना ही बड़ा बदनसीब इंसान अपने आप को बना लेता है। लिहाजा कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं और नबी अलैहि सलाम से बड़ी हस्ती कोई नहीं। इसलिए जो इन दो रास्तों
چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ بہت بڑی بدبختی کو دعوت دیتا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہاں سے یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کا، جیسے ہم بھی آج نصیحت کرنے والوں میں سے ہو گئے ہیں، قرآن سناتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی میری بات کو قبول نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جائے گا جی کہ یہ اشکا ہو گیا ہے، یا فرض کریں جو ہمارا گروپ لیفٹ کر دیتا تو ہم کہیں یہ ابھی اشکا ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ تذکیر کرنے والا کون ہے اور تذکیر کی کس بات سے جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو طبقہ تھا، جو نبی علیہ السلام کے دور کا طبقہ تھا، یہ بدترین طبقہ تھا اور شدید ترین اشکا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو براہ راست قرآن ان کے شہر میں آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے گھروں میں، ان کے پڑوس میں رہتے تھے، اور براہ راست نبی علیہ السلام سے قرآن سننا اور پھر اس کو نہ ماننا، اس بات نے ان کو انتہائی اعلیٰ درجے کا بدبخت اور بدنصیب بنا دیا تھا۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ کافر تھے، مگر کفر میں ہونے کے باوجود بھی ان کو بدترین بدبخت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ براہ راست قرآن اور براہ راست نبی علیہ السلام جیسی ذات کا ان کا انکار کرنا۔ مگر کیا اس ضمن میں آج کا مسلمان آتا ہے کہ میں تو اللہ کو بھی مانتی ہوں، نبی علیہ السلام کو بھی مانتی ہوں، قرآن کو بھی مانتی ہوں، پھر ماننے کے بعد بھی اگر میری زندگی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہم اس اشکا کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ وہ تو کافر ہو جانے کے باوجود مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انتہائی بد نصیب ہیں۔ تو ہم تو ماننے کے باوجود اگر نہیں مانتے تو کہیں ہماری بد نصیبی کا لیول بھی کہیں بہت آگے تو نہیں جا رہا؟ پھر اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، جو کہ سورہ ملک میں بڑے اچھے انداز میں یہ بات بیان کی گئی ہے، کہ ہر انسان کی زندگی میں تذکیر کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ کبھی یہ تذکیر جو ہے اللہ پاک کی طرف سے آ جاتی ہے، مثلا یہ زلزلہ، یہ طوفان، یہ حوادث جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی تذکیر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر انسان کی پرسنل لائف میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے اللہ پاک اس کو اشارے دے رہے ہوتے ہیں، اس کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں زندگی میں بہت سارے لوگ یا ایسے مواقع ملتے ہیں جس سے ہم قرآن اور سنت کو اپنا سکتے ہیں یا زندگی کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن جب انسان ان تمام قسم کی تذکیر کو نظر انداز کر دیتا ہے تو گویا کہ انسان اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے۔ اور یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں یہ تین واقعات تو لازمی آتے ہوں گے، یا تو کائناتی حوادث آتے ہوں گے، یا ہماری پرسنل زندگی کے ایسے واقعات ہوں گے، یا کوئی نہ کوئی تو زندگی ہمیں ایسا ملتا ہی ہے جو ہمیں دعوت دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے۔ وہ گویا کہ جب ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم فطرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور فطرت ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ آتی ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، اور پھر وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اب آیت مبارکہ میں جو لفظ یسلا استعمال ہوا ہے، یسلا کا مطلب ہوتا ہے پگھلنا، کہ کسی سخت چیز کو آگ میں ڈال کے نرم کر دینا۔ اب یہاں پہ یسلا کے ساتھ نار الکبریٰ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جس آگ میں ڈالا جائے گا وہ کوئی چھوٹی آگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی آگ ہوگی۔ تو اگر کوئی ہلکی چیز ہو تو اس کو گرم کرنے کے لیے ہلکی آگ چاہیے ہوتی ہے، مگر کوئی سخت بڑی چیز کو گرم کرنا ہو تو اس کو گرم کرنے کے لیے آگ بھی بڑی چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے چونکہ یہ بہت بڑے لیول کا بدبخت تھا، اس لیے اس کو جس آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھی کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی آگ ہوگی۔ یہ نظریہ قرآن بار بار پیش کرتا ہے کہ جس طرح کا آپ کا عمل ہوگا اسی طرح کی آگے آپ کو جزا ملے گی۔ گناہ اگر بڑی نوعیت کا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور نیکی اگر بڑی نوعیت کی ہے تو جنت میں اس کا درجہ بھی جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت بڑا بدبخت تھا کیونکہ اس نے قرآن کا براہ راست انکار کیا تھا، نبی علیہ السلام کی ذات عالی کا براہ راست انکار کیا تھا، لہٰذا اس کا عذاب بھی جو ہے اس کے گناہ کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا جو انسان اپنی زندگی میں جس طرح کا گناہ کرتا ہے، جس لیول کا گناہ کرتا ہے، یا جس انداز میں قرآن سے اعراض کرتا ہے، تو اس کے اعراض کے مطابق اور اس کی خطا کے مطابق جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو پھر یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ اس لیول کے گناہ نہ کریں کہ جن کے لیے ہمیں بہت بڑے معاملے آگے دیکھنے پڑیں، یا ہم قرآن سے اس طرح سے اعراض نہ کریں، غفلت نہ برتیں، لاپرواہی نہ کریں کہ ہمیں اس کی سزا خدا نہ خواستہ جو ہے کسی بڑی سزا کی صورت میں بھگتنی پڑے۔ اس لیے بعض اہل علم یہاں سے یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان جنگلوں میں رہنے والا ہے اور اس کی ذہنی سطح ہی بالکل معمولی حیثیت کی ہے، یا اس تک کسی بھی قسم کی کوئی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے تو اتنی سختی کے ساتھ محاسبہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ انسان کہ جس کے پاس ماحول تھا، وسائل تھے، ذرائع تھے، سمجھ تھی، عقل تھی، علم تھا، اور اس تک دعوت پہنچ بھی رہی تھی مگر وہ اس کو قبول نہیں کر رہا تھا، تو اس کا محاسبہ جو ہے وہ سخت کیا جائے گا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا محاسبہ شاید سخت ہوگا، اس لیے کہ اس کو سب کچھ پتا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا، اس کو ماں کی گود سے سب کچھ ملا تھا، پھر وہ کیوں نہ اس کو نبھا سکا، پھر وہ کیوں نہ اس کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چل سکا۔
مگر اس آیت مبارکہ میں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی تو ہے کہ جو انسان قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے کسی بھی عمل میں لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی جنت کے درجات بھی ویسے اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ تو وہ اس آگ میں مر سکے گا اور نہ ہی وہ اس آگ میں جی سکے گا۔ کتنی خوبصورت مناسبت ہے اس بات کی اشکا کے ساتھ کہ ہم نے کہا تھا کہ اشکا انسان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اتنا تھک چکا ہوں کہ جیسے کہ میں مر رہا ہوں، حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے مگر وہ زندہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی کیفیت جو ہے وہ اس آگ کی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اس آگ میں ہوگا، وہ زندہ بھی نہیں رہے گا اور وہ مر بھی وہاں پہ نہیں سکے گا۔ حالانکہ اللہ پاک جس آگ کو نار الکبریٰ کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی آگ تو یکدم انسان کو فنا کر دینے کے لیے کافی ہے، بلکہ ہم دنیا کی آگ میں بھی یہی معاملہ دیکھتے ہیں کہ لمحوں میں انسان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو وہ اتنی بڑی آگ جو ہے وہ تو لمحوں میں انسان کو فنا کر سکتی ہے، مگر وہ آگ کیسی ہے جو نہ انسان کو جینے دیتی ہے اور نہ انسان کو مرنے دیتی ہے۔ لہٰذا بہت جگہ قرآن میں یہ مضمون آتا ہے کہ جب آگ کو کہا جائے گا کہ انسان کو جلاؤ تو یہ کہا جائے گا جلاؤ، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو مار دو۔ اب انسان مرے بھی نہ اور اس کی جلن بھی محسوس کرتا رہے، یہ بہت خوف والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو ایسی آگ سے اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔